الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال۔ انتہائی واجب الاحترام جناب ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب، برادر محترم جناب حسن محی الدین قادری صاحب، اس مجلس میں موجود انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہماری زندگی میں جو بہترین لمحات گزرے ہیں ان میں ایک لمحہ یہی ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی پوری گفتگو اور ان کی تقریر آج کی اس مجلس کا خلاصہ بھی ہے، اور ان کی گفتگو میں مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل بھی ہے۔ ہم ان کے علمی کاوشوں پر فخر کرتے ہیں، ہمارے درمیان محبت کا ایک رشتہ ہے، اور میری پہلی ملاقات جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہوئی تو میں نے محسوس یہی کیا کہ جس طرح ہم نے ساری زندگی ایک مجلس میں گزاری ہو، بے تکلفی، محبت، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا منزل اور نصب العین ایک ہے، اور جب نصب العین ایک ہو، منزل ایک ہو، تو پھر مشرق اور مغرب کے فاصلے، یہ زمینی فاصلے، جغرافیائی فاصلے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ایجنڈا پیش کیا ہے یہ اس آیت کی عملی تصویر اور تعبیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت یہی دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور یہی وہ ایجنڈا ہے جس پر منہاج القرآن گزشتہ 40 سالوں سے عمل کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انسان کائنات کا خلاصہ ہے، اور انسان ہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں جنت بھی بنایا ہے، ان کے لیے 8 دروازے ان کے استقبال کے لیے بھی بنائے ہیں، اور انسان جو اللہ کا بندہ بنے اس کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر کے ساتھ استقبال اور انتظار میں بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب کریم نے ایک نہیں 4 بار فرمایا ہے کہ قسم ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر پر، زیتون پر، کوہ طور پر، مکہ مکرمہ پر، کیا قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بہت خوبصورت انسان بنایا ہے۔ انسان بہت خوبصورت ہے، شیطان نے کوشش کی ہے کہ اس کو ننگا کرے، شیطان نے کوشش کی ہے کہ اللہ کی بجائے کسی اور کا بندہ بنا دے، اور صرف حسن نہیں، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے اس کو عزت سے بھی نوازا ہے،
اور حسن اور عزت بھی صرف نہیں، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ زمین میں میرا خلیفہ بھی ہے۔ تو ایک انسان حسین بھی، عزت والا اور اختیارات، اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اور اللہ نے عقل سے بھی نوازا تاکہ گمراہ نہ ہو، اور صرف عقل نہیں، انبیاء سے بھی نوازا کہ رہنمائی کرے، کتابوں سے نوازا تاکہ اس کو پڑھے اور تربیت حاصل کرے، اور کائنات کے اندر اتنے آثار دکھائیں تاکہ ان کو دیکھ کر یہ منزل تک پہنچے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی آخری کڑی ہے، آخری ہستی ہے جو اول اور آخر ہے۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ میں اس انسان کے رہنمائی کے لیے جتنے بھی انتظامات ہیں اس کی حفاظت میں ہی کروں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسی شخصیات کو اٹھایا اور ایسی تحریکوں کو اور تنظیمات کو اٹھایا جس نے انسان کے رہنمائی کی ہے۔ ہماری تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جس رات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اسی رات اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں بھیجا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، جنہوں نے انسان کے رہنمائی اور امامت کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اس طرح ادارے اور ہمارے زمانے میں اس طرح شخصیات کا ہونا، یہ اللہ رب کریم کا وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی انسان کو اندھیروں میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نور کی طرف انسان کو بلاتا ہے اندھیروں سے۔ تو یہ تمام ادارے، یہ تمام تنظیمات، یہ اللہ رب کریم کا وہ خدائی انتظام ہے۔ لہذا یہ جو 40 سالہ سفر ہے، مشکل سفر، کٹن سفر، لیکن آپ لوگوں نے طے کی ہے، ہم اس پر آپ کو بھی، ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے رفقائے کار کو، اور مجھے خوشی ہوئی کہ ان کی اولاد بھی ان کے ہم سفر، ہم قدم، ہم فکر، پرعزم اور جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں۔ میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ برادران محترم اور خواہران محترم، آخری بات بھی کرنا چاہوں گا، اور وہ بھی ایک دعا ہے جو آپ سب کو یاد ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک ایسی دنیا مجھے عطا کر جو دنیا حسنہ ہو۔ کیا ہے دنیا حسنہ؟ جس میں ایک انسان دوسرے کا غلام نہ ہو، دنیا حسنہ جس میں ایک انسان دوسرے کا محتاج نہ ہو، دنیا حسنہ جس میں جہالت نہ ہو، جس میں غربت نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، دنیا حسنہ جس میں نیکی کرنا آسان اور بدی کے راستے بند ہو جائے، جس میں حلال کمانا آسان اور حرام کے راستے بند ہو جائے، جس میں سنت کے مطابق نکاح کرنا آسان اور بدکاری کے راستے بند ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے ایک ایسی دنیا عطا فرما۔ آج کل تو ہمارے مساجد کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کی بات نہ کرنا، سیاست کی بات نہ کرنا۔
اور ہوٹل میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ یہ ہوٹل ہے، یہاں چرس پینے پر پابندی ہے اور یہاں سیاست کی بات کرنے پر پابندی ہے۔ کس طرح استعمار نے اور سامراج نے بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ دین اور دنیا کو، حکومت اور دین کو جدا کر لیا کہ جو سیاست کی بات کرتا ہے یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب کہ ایک ایسی دنیا کی تعمیر کرنی ہے ہم نے مل کر، جس میں 1 ارب اور 60 کروڑ مسلمانوں کے لیے، جس میں پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کے لیے دین کے مطابق زندگی گزارنا ممکن ہو جائے۔ اس وقت ہم جہاں بھی ہے غلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ دنیا قید خانہ ہے اس وقت، بہت سارے خدا بہتر ہے یا ایک خدا؟ تو ہم غلام ہیں اس لیے کہ اپنی دین کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے۔ عدالتوں میں قرآن کا نظام نہیں ہے، معیشت میں قرآن کا نظام نہیں ہے، تعلیمی اداروں میں اسلام کا نظام نہیں ہے، حکمرانی میں اسلام کا نظام نہیں ہے، تو دانا اور پانی تو جیل میں بھی ملتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں تو باہر سے زیادہ جیل ہی اچھا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کو علم ہو گیا نہیں، آج لاہور میں 78 روپیہ فی کلو آٹا ہے۔ لوگ نان شبینہ کے محتاج، وسائل پر چند لوگوں کا قبضہ۔ وہ جو اقبال نے فرمایا کہ خواجہ نان بندہ مزدور خورد، آبروی دختر مزدور برد، کہ سرمایہ دار نے غریب کے حصے کا کانا بھی کھایا اور ان کی عزت کے ساتھ ان کے بیٹی کی عزت کو بھی لوٹا۔ چیست قرآن خواجہ را پیغام مرگ۔ قرآن کیا ہے؟ اس سرمایہ دار کے لیے موت کا پیغام ہے۔ دستگیرو بندے بے آب و برگ، اور جس کا کوئی نہیں ہے اس کے لیے قرآن ہی سایبان اور دستگیر ہے۔ تو میں آپ سب بھائیوں سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے اللہ رب ذوالجلال نے بہت کام لیا۔ 1000 کتابوں کے مصنف، اور مجھے گنڈاپور صاحب نے بتایا کہ بہت سارے ایسی کتابیں ہیں جن کے مسودے تیار ہیں لیکن ابھی شائع نہیں ہوئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب کریم آپ کی زندگی میں اور اضافہ فرمائے، آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائے، اور خیر کے ہر کام میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے میں کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ پورا مجلس جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں خیر کے ہر کام میں۔ ظاہر ہے ہر آدمی ڈاکٹر عبد القدیر نہیں ہو سکتا ہے، ایک آدمی ایک ہی کام کرتا ہے۔ آپ نے جس مورچے کو سنبھالا ہے یہ بہت اہم مورچہ ہے، بہت اہم کام ہے، اور پھر مغرب میں بیٹھ کر مغرب کی زبان میں اسلام کی ترجمانی کرنا یہ بہت عظیم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی صلاحیتوں سے نوازے۔ اگرچہ اب ساری دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، لیکن ہم ان کی یہاں ان کے بیٹوں کے ساتھ، ان کے رفقاء کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا نقشہ بنائیں گے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بن جائے۔
میں نے بہت قریب سے یہاں ہمارے بڑے دانا بینا اوٹو صاحب بیٹھے ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب بیٹھے ہیں، اور بہت بڑے بڑے دانا بینا. میں 4-5 سال خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا. ورلڈ بینک کے لوگ آئے تھے، انہوں نے 6 بلین ہمیں دیا تھا خیبر پختونخوا کی حکومت کو. وہاں ہمارے نوجوانوں نے کچھ عریاں اور فحش تصاویر کو توڑا تھا، پاڑا تھا، اور ورلڈ بینک نے پیسہ دینے سے انکار کیا. میں نے کنٹری ڈائریکٹر جانوال تھی، ان سے ملاقات کی، اور میں نے ان سے کہا کہ جانوال، آپ نے وعدہ کیا تھا، ہم نے آپ کا دیا ہوا پیسہ اپنے بجٹ کا حصہ بنایا ہے، اور اب آپ انکار کرتے ہیں. انہوں نے صاف بتایا کہ جب آپ خواتین کی تصاویر کو پاڑتے ہیں، عریانی اور فحاشی پر پابندی لگاتے ہیں، پھر ہمارے قرضے آپ کیسے لیں گے؟ میں نے کہا ہماری خواتین کے تصاویر کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ جانوال نے کہا کہ جو پیسہ لیتا ہے ہمارا، وہ ہماری پالیسی بھی، تعلیمی نظام بھی، کلچر بھی، سیاست بھی، ہر چیز ہم سے لے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پیسہ ہمارا ہو اور دین تمہارا ہو. جس کا پیسہ چلے گا اس کا دین بھی چلے گا. آج ہمارے ہاتھوں میں ورلڈ بینک کی ہتھکڑیاں ہیں. ابھی FATF کے دباؤ پر جو قوانین بنائے گئے ہیں میری قوم کو پتہ نہیں ہے. انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح دوبارہ ہماری قوم کو غلام بنایا. یہاں ورلڈ بینک کے نائب صدر تھے میکو میشومیزی، وہ ہمارے پاس آئی تھی. شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے ہمیں صاف صاف الفاظ میں کہا کہ کوئی قوم ورلڈ بینک اور IMF کے پیسوں سے ترقی نہیں کرتی. اور اس نے مثال دی کہ جب آپ میں سے کوئی گدہ گاڑی رکھتا ہے اور اس کو کھینچنے کے لیے گدہ بھی ساتھ رکھتا ہے، تو گدھے کو اتنا ہی کھلاتا ہے کہ کل وہ طاقت حاصل کر کے کل گاڑی کھینچے. کوئی بھی گدھے کو نہ باپ بناتا ہے، نہ دوست بناتا ہے، نہ بھائی بناتا ہے. ہم بھی اسی طرح قوموں کے ساتھ یہی رویہ رکھتا ہے. میکو میشومیزی نے کہا کہ یہ آپ کو کہاں خیال آیا کہ ہم پیسے اس لیے دے کہ آپ ترقی کریں؟ انہوں نے کہا کہ اتنا ہی ہم دیتے ہیں کہ ایک گدہ تیار ہو تاکہ کل ہماری گاڑی وہ کھینچے. میں اگر 1000 کتب کا مطالعہ کرتا، لیکن ورلڈ بینک کی اس نائب صدر میکو میشومیزی کا یہ فقرہ میرے لیے 1000 کتابوں کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ باہر کے قرضے ترقی کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم غلام بن جائے اور کل اتنا زندہ رہے کہ ان کے کام آ جائے. میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ قلبی تعلق رکھتا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا ایک تعلق رکھتے ہیں. اور زمان اور مکان کے فاصلے اپنی جگہ پر، لیکن ایک فلاحی اور اسلامی ریاست کی تعمیر کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم مل کر جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس جدوجہد کو اور بھی نتیجہ خیز بنائیں گے. میں ایک بار پھر بہت سارے دعاؤں کے ساتھ اور شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.